رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، اور اس کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، مختلف پہلو ہیں اس کے۔ ابھی تک اس میں ہم نے مختصر چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب اس پر لازماً غور و فکر کرتے ہوں گے اور اپنے عمل کو بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اگر اخلاق نہیں بہتر ہو رہا تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ انسان ایک وقت کے بعد ہر چیز بھول جاتا ہے، چاہے وہ اس کو کتنی بھی پکی یاد ہو، اگر وہ اس کو دہراتا نہیں۔ اور ایسا علم بھی انسان کو بھول جاتا ہے جو کبھی اس نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ بہرحال آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الصبر، صبر کے بارے میں۔ یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہر انسان کے لیے لازماً ہے، اور زندگی آسان ہوتی ہی تب ہے جب آپ کے اندر صبر ہو۔ ہم میں سے اس وقت وہ شخص بہت بڑی مشکل میں ہے جس کے اندر صبر نہیں، کیونکہ یہ زندگی میں آپ کو قدم قدم پہ چاہیے ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے صبر کے لغوی معنی کیا ہیں۔ صبر جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا، کسی چیز پر ثابت قدمی دکھانا، خود پر قابو رکھنا۔ اور مین چیز خود پر قابو رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے اس کے؟ صبر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مصیبت، دکھ، تکلیف یا ناپسندیدہ حالات میں گھبراہٹ کی بجائے، شکوے شکایت کی بجائے یا بے صبری کی بجائے ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرنا۔ یعنی صبر یہ نہیں کہ صرف دکھ برداشت کیا جائے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دل کے سکون اور زبان کی شکایت سے بچتے ہوئے حالات کو قبول کر لیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں درجات رکھے ہیں لوگوں کے، کسی کو علم لحاظ سے زیادہ دیا، کسی کو فہم زیادہ دیا، کوئی تدبر بہت اچھا کر سکتا ہے، کوئی بولنے میں بہت اچھا ہے، کوئی لکھنے میں بہت اچھا ہے، کسی کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں، ہم تو تمام لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس دنیا میں تقریباً ہر دوسرے بندے کے پاس آپ سے زیادہ ہوگا کوئی نہ کوئی چیز، یا بالفرض آپ کے پاس کسی نہ کسی چیز کی اتنی کمی ہوگی کہ شاید آپ کی ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو، مشکل سے پوری ہوتی ہو۔ تو کیا مطلب آپ ہر ایک بات پہ، ہر ایک رویے پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دل چھوٹا کر لیں، مایوس ہو جائیں، تھک ہار کے بیٹھ جائیں، رونا دھونا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں؟ یہ تو اس چیز کا حل ہی نہیں۔ قبول کر لیا جائے، ہاں اللہ نے اس لحاظ سے اس بندے کو زیادہ فضیلت دی، اس کے پاس یہ چیز زیادہ ہے، لیکن میرے پاس ایک الگ کوالٹی ہے، صحیح۔ اور صبر میں یہ بھی آپ شامل کر لیجئے ایک معنی کہ اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ نہ کیا جائے، یہ بھی صبر ہے۔ کیونکہ اللہ نے تو دنیا میں کروڑوں لوگوں کو آپ سے زیادہ نوازا ہوگا کسی نہ کسی لحاظ سے۔ اب یہ نہیں کہ ہر کسی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں،
مومن باصبر ہوتا ہے، نہ تو وہ کسی کی اچھائی دیکھ کر اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ خود کچھ کر ہی نہ پائے، اور نہ ہی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے کہ تب بھی وہ کچھ نہ کر پائے اور یہ سوچے کہ میں کمتر ہوں اور پتہ نہیں کیا ہوں۔ یعنی ہر لحاظ سے اپنے اندر آپ کو صبر رکھنا ہوگا۔ ویسے صبر کیوں کیا جائے؟ کیوں کریں ہم صبر؟ صبر ضروری ہے زندگی کے ہر پہلو میں۔ بنا صبر کے آپ دنیا میں گزارا ہی نہیں کر پائیں گے، صحیح؟ بنا صبر کے معاملات چل ہی نہیں پائیں گے، بنا صبر کے دنیا میں رہنا آپ کے لیے عذاب بن جائے گا ایک طرح سے، صحیح؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کی زندگی کو اچھے سے گزاریں، بہتر زندگی گزار سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ صبر کریں، صحیح؟ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہے اور ہم سے زیادہ بھی کسی کو نوازا ہے۔ اب اس پہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ کیوں صبر کریں، ضرورت ہے صبر کی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، سورہ البقرہ آیا 153۔ سورہ البقرہ آیا 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے صبر روشنی ہے۔ اگر کوئی شخص بے صبری اختیار کرتا ہے تو وہ مزید اندھیروں میں جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے کیا بولنا چاہیے، ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے، ابھی مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہر طرح سے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ جبکہ صبر انسان کو وہ روشنی عطا کرتا ہے کہ وہ دیکھ پاتا ہے کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ لازمن ہے۔ اس کے علاوہ صبر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات اگر آپ انسانوں کے ساتھ بھی زیادہ شکوے اور شکایتیں شروع کر دیں تو آپ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں کے ساتھ بھی ہماری دوریاں تبھی بڑھتی ہیں جب ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر دکھانا ہوگا۔ یا اللہ میں اس پہ راضی جو تو نے مجھے دیا، میں اس پہ بھی راضی جس کے معاملے میں تو نے میری آزمائش کی، مجھے آزمایا۔ اس کے علاوہ صبر انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے تو آپ سب سے پہلے مایوس ہو جائیں گے، آپ اپنے اوپر اپنا کنٹرول کھو بیٹھیں گے، آپ کا اپنی ذات پہ اپنے نفس پہ کوئی کنٹرول نہیں بچے گا۔ اس کے علاوہ صبر سے دل کو سکون ملتا ہے اور اخلاق سنور جاتے ہیں۔ انسان قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میری زندگی میں ابھی یہ سچویشن چل رہی ہے، ابھی میں اس کنڈیشن میں ہوں، تو پھر وہ جس چیز کو انسان مان لیتا ہے نا وہ چیز انسان کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی، جس کو آپ قبول کر لیں، صحیح؟ تو بہرحال اس وجہ سے ضروری ہے صبر۔ اچھا طالبات، جب ہم کسی انسان کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ دعوے کیے جاتے ہیں، مثلا میں آپ کو کبھی بھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا یا دوں گی، یعنی ہوتا وہی ہے، بعد میں رولاتے ہی ہیں اکثر تعلقات میں، لیکن شروع میں ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر میری طرف آؤ گے میں تو تمہیں آزماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں بھی بتا دی انسانوں کے ذریعے، کسی چیز کی کمی کے ذریعے، کسی چیز کے نقصان کے ذریعے، خوف کے ذریعے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تم صبر کر جاؤ تو تمہارے لیے خوشخبری،
اور اگر نہیں تو معاذ اللہ ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ معاذ اللہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے رب العالمین کے سامنے؟ صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ویسا دعویٰ نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو بس تمہاری زندگی سکھی ہو جائے گی، تمہیں کبھی زندگی صبر نہیں کرنا پڑے گا، ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی. کیونکہ بے صبری انسان کو مزید بھوکا بناتی ہے، مزید وحشی بناتی ہے. جب وہ بے صبری کرتا ہے نا، پھر وہ انسان کی حدود سے نکل جاتا ہے، وہ جانوروں کی اور وحشیوں کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے بعض اوقات کوئی چیز ملنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز کا چھن جانا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اچھا طالبات، صبر میں جو سب سے بہترین صبر ہے وہ ہے صبر جمیل، جس کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے. صبر جمیل کون سا صبر ہے؟ بہترین صبر. کیونکہ ہمارے ہاں تو کیا صبر کیا جاتا ہے؟ چیخ چلا کے، رو کے، شکوے شکایتیں کر کے، جب سارا بالا اندر کا نکل جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں میرا تو صبر ہی ہے، میرا تو صبر پڑے گا کسی پہ معاذ اللہ. وہ صبر نہیں ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں نہ زبان سے شکایت ہو، نہ دل میں بے چینی، نہ لوگوں سے فریاد، بس اللہ پہ توکل ہو. جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جاؤ فصبر جمیل، نہ میں تمہیں کچھ کہتا ہوں میرے بیٹو، نہ ہی کچھ اور کرتا ہوں، کوئی شکوہ شکایت، بس میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں. یہ ہے صبر جمیل، جس میں نہ شکوہ شکایات ہے، نہ ماتم ہے، نہ چیخ و پکار ہے، مکمل اللہ کی رضا پر راضی رہنا. یہ ہے صبر اصل میں. اب اس کے بعد دیکھ لیجئے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے. سورہ البقرہ آیہ 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد مانگو. ہمارے ہاں دو رویے ہیں، عموماً لوگوں کے دو گروپ بن جاتے ہیں. پہلا وہ جو صرف نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں. اور دوسرا وہ گروہ ہے جو صبر کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. دونوں ہی ایکسٹریم رویے پہ ہیں، دونوں کو چاہیے کہ اعتدال پہ آئیں اور دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلیں. صبر کرو اور مدد کس چیز سے مانگو؟ صبر سے اور نماز سے. یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ضروری ہیں. بعض اوقات مائیں صبر کر رہی ہوتی ہیں شوہروں کے کیے ہوئے ظلم پہ، سسرال کے کیے ہوئے ظلم پہ، بقول ان کے، میں نہیں کہتی کہ سسرال والے واقعی ظلم کرتے ہیں معاذ اللہ، بقول ان خواتین کے. اب ان میں سے کئی نماز پڑھتی ہیں اور صبر نہیں کرتی، وہ زبان چلاتی ہیں، چاہے کلاس میں آ کے بہت میٹھا میٹھا بولیں لیکن وہاں سب کو کاٹنے کو دوڑتی ہیں. دوسری وہ قسم ہے جو بہت صبر کرتی ہے، بالکل نہیں بولے گی، اندر سے جل بن جائے گی لیکن ایک لفظ بھی غلط نہیں بولے گی، لیکن نماز نہیں پڑھتی. دونوں درست نہیں ہے. ایٹ اے ٹائم آپ کے اندر صبر بھی ہو اور نماز بھی ہو. اگر نماز پڑھنے کے باوجود آپ کے اندر صبر نہیں آ رہا نا، تحمل نہیں آ رہا، تو تحمل سے نماز پڑھو، پھر تمہارے اندر باقی امور میں بھی تحمل آ جائے گا. اگر نماز پڑھنے کے باوجود صبر نہیں آ رہا تو صبر سے نماز پڑھو، آرام آرام سے، تمہارے باقی معاملات میں صبر آ جائے گا. اس کے علاوہ سورہ الزمر آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. بے حساب کیوں؟ کیونکہ جو صبر کرتے ہیں واقعی میں ان کو اندازہ ہوگا اس کا اجر انسان نہیں دے سکتے. ان کی تھوڑی سی تعریف وہ دنیا بھی قدموں میں لا کر رکھ دے تو نہیں کر سکتے. صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دیتا ہے. صحیح؟
اب صبر کی ہمارے پاس بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں، یہ تو ہم نے قرآن مجید کی آیات سے دیکھا نا، اب ذرا اس کی اقسام کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، اطاعت پر صبر، اللہ تعالیٰ کے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کو باقاعدگی سے ادا کرتے رہنا، چاہے نفس کو کتنی مشکل لگے۔ آج میرے لیے عشاء پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن میں اٹھوں گی اور پڑھوں گی۔ ابھی میرے لیے حجاب کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میں کروں گی۔ دیکھیں، اگر انسان کو ہر کام آسان لگنا شروع ہو جائے تو اجر ہی کیا؟ کہیں نہ کہیں اس کو اپنا نفس، اپنا دل مارنا پڑتا ہے، تب اس کو وہ نور اور وہ روشنی ملتی ہے۔ تو پہلا صبر تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، معصیت سے صبر، گناہوں، برائیوں، حرام خواہشات اور شیطانی وسوسات سے بچنا۔ طالبات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر کبھی کوئی غلط خیال آئے گا ہی نہیں۔ اس کا اصل میں یہ مطلب ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز آنے لگے تو آپ اپنے آپ کو روک لیں۔ وسوسہ آ رہا ہے، یہ نہیں بیٹھ کے سوچتے جائیں، کسی اور کے ساتھ جا کے شیئر کر لیں، کوئی مزید اس کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی سے یا گوگل سے سرچ کرنا شروع کر دیں، معاذ اللہ۔ تعوذ پڑھو، اس کو دھتکار دو، وسوسے کو پیچھے کر دو۔ یہ صبر ہے اس پر۔ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ایسے مواقع آئیں گے، نہیں، مواقع آئیں گے لیکن آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے۔ تیسرا ہے مصیبت پر صبر، کسی تکلیف، بیماری، موت، نقصان یا آزمائش میں صبر کرنا۔ یہ ہے اصل میں اصل صبر، جن کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ بہرحال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر اور دوسرا گناہ سے بچنے پر۔ پہلا صبر آسان ہے مصیبت پر، لیکن دوسرا افضل ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے کنسپٹ کتنے ادھورے ہیں نا، نامکمل ہے۔ ہم صبر کے بارے میں بس یہی دیکھتے ہیں کہ گونگا بن جاؤ، بس بہرے بن جاؤ، بولے بن جاؤ بس۔ اللہ کے صبر تو اور بھی بہت سی چیزوں پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں صبر کو ایمان کا نصف حصہ پایا۔ ایمان کا آدھا حصہ کیسے پایا؟ ظاہری بات ہے، عبادات کرنا، دوسرے کو ہرٹ نہ کرنا، کسی کی اذیت پر صبر کرنا، یہ ساری چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو گویا صبر کرنا آدھے ایمان کو پانے کے مترادف ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صبر خزانہ ہے، مگر یہ صرف ان کو ملتا ہے جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، تب جا کر کے یہ خزانہ ان کو میسر آتا ہے۔ اور ہمارے ہاں معاذ اللہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر مجھے صبر کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو یہ بات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دے کر اللہ سے بدگمانی نہ کریں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے رب نے آپ کے لیے کتنا کچھ تیار کر رکھا ہے آئندہ کچھ سالوں میں، خیر سے، اور آپ ابھی کے حالات دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، ہلکان ہو رہے ہیں، اللہ کے بارے میں معاذ اللہ بدگمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، کیا یہ میرے لائق ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جاؤں؟ واللہ میں اتنی خود غرض نہیں ہوئی ابھی کہ میں ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اپنے اس رب سے بدگمان ہو بیٹھوں جس نے مجھے سارا کچھ دیا۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ علمہ البیان، اللہ نے مجھے بولنا سکھایا، اللہ نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور جب میرے اندر یہ پیدا ہو گئی تو اب میں کیا اللہ سے بدگمان ہو جاؤں؟ اتنا کچھ کسی نے آپ کو دیا ہو اور آپ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کر دیں جو آپ کو زیب ہی نہیں دیتا، معاذ اللہ۔ اس کے لیے اللہ کی محبت دل میں ہونا لازمی ہے۔
مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں صبر کرو، تم وہ ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے، یہ تمہاری قدر کی نشانی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں صبر نصف ایمان ہے اور شکر اس کا دوسرا نصف، یعنی آدھا ایمان صبر پر ہے اور آدھا ایمان شکر پر ہے۔ تو بہرحال صبر جو ہے وہ سب سے بڑی حکمت ہے ایک انسان کے اندر، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کو ضرور اپنائے اور یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کی ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، ہر کسی کے صبر کی مدت مختلف ہے، کسی کا صبر کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، کسی کا کچھ منٹ کا ہوتا ہے، کسی کا کچھ دنوں کا ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہفتوں کا، کسی کا سالوں کا ہوتا ہے، کسی کے 18 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ، 10 سال کے بعد جا کر کے دین بڑے لیول پہ پھیلنا شروع ہوا۔ 10 سال تک تو چھپنے کے لیے بس دیکھتے رہے کہ اچھا یہاں پہ رہ لیں، یہاں پہ رہ لیں، حتیٰ کہ مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے، حتیٰ کہ کتنے زیادہ لوگوں نے اپنا ایمان تک چھپایا ہوا تھا، وہ سریعان نہیں کہہ سکتے تھے ہم مسلمان ہیں، کافروں کے ساتھ رہتے انہیں یہی بتاتے کہ جیسے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں کتنا بہترین دور دکھایا۔ صبر چاہے 10 سالوں پر محیط ہو، اس کے بعد فتح مکہ لازمن ہوتی ہے، آتی ہے ہماری زندگی میں، لیکن میٹر یہ کرتا ہے آپ بیچ والے عرصے میں کیا کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھا جائے ان کا صبر 12-18 سال کا تھا، یعقوب علیہ السلام کو دیکھا جائے 40-80 سال تک کا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا جائے تو اتنا عرصہ جیل میں رہے۔ سب کا صبر مختلف ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے آپ اس میں کرتے کیا ہیں۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہے اس کو اتنا زیادہ آزمایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ طالبات بالفرض ایک شخص ہے اس کے اندر اتنا زیادہ ایمان بھرا ہوا ہے کہ اگر اس کی آزمائش کی جائے یا اس کو دنوں پہ تقسیم کیا جائے تو اس کا ایمان بنے گا تقریباً 40 دنوں تک پورا آ سکتا ہے۔ دوسرے کا کیا جائے اس کا صرف 20 دن تک آ سکتا ہے، ایک کا کیا جائے اس کا 50 دنوں تک آ سکتا ہے، ایک کا کیا جائے اس کا 5 سال تک آ سکتا ہے۔ اب ہمیں آزمائشیں بھی اتنی دی جاتی ہیں، کیا اینڈ تک اس کے اندر اتنا ایمان ہے جو 5 سالوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اتنی اس پر آزمائش بھیجی جائے، کیا یہ اتنا صبر کرے گا؟ اسی لیے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی آزمائش سب سے زیادہ لمبی ہے، سب سے زیادہ لمبی۔ تو بہرحال زندگی میں ضروری ہے کہ انسان صبر کرے، صبر کے بنا کوئی چارہ نہیں۔ آپ کدھر بھاگیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کب تک آپ کرتے رہیں گے اندر ہی اندر، اپنے آپ کو ختم کرتے رہیں گے؟ اس سے بہتر نہیں کہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور صبر کر لیں۔ صحیح؟ آپ دیکھیں دو لوگ ہیں، آپ چاہے ان سے مشاہدہ کر کے بھی پوچھ لیں۔ ایک شخص وہ ہے جس نے لڑائی کے وقت باتیں نہیں کی لیکن اس نے سنے بہت برے برے القابات۔ ایک وہ ہے جس نے بہت سنایا، جس نے صرف سنا ہے اور جواب نہیں دیا اس کے دل میں سکون ہوگا۔ جس نے آگے سے جواب دے دیا وہ سارا ٹائم الجھن میں رہے گا، بے چینی میں، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے کچھ زیادہ بول دیا، پھر وہ فتویٰ لیتا پھرے گا اپنے ارد گرد والوں سے، اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے۔ اچھا میں نے زیادہ تو نہیں بولا، دیکھا اس کا میرا حق بنتا تھا نا میں بولوں، اس نے بات ہی ایسے کی تھی، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، میں نے تو پھر بھی برداشت کیا۔ یہی ہم رویہ اختیار کرتے ہیں، یہی وجہ ہماری زندگیوں میں چونکہ صبر نہیں ہے، اسی لیے ہم اپنے والدین کی نسبت زیادہ ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے پاس نہ زیادہ وسائل ہیں، وہ لوگ محنتی بندے ہیں، ان کے اندر بہت تحمل ہے، ہمارے اندر اتنا سا بھی نہیں۔ ابھی یہاں پہ کوئی اگر لڑکیوں کی بات کی جائے تو آج کل تو لڑکوں کا بھی تقریباً یہ حال ہے، زیادہ تر وہ اپنے اوپر سیلف کنٹرول بالکل کھو بیٹھے ہیں۔ اگر بالفرض ان سے آ کر کوئی کہہ دے کہ بھائی ہمیں آپ سے محبت ہے، تب بھی وہ سارا کچھ اس پہ لٹا بیٹھتے ہیں۔ تحمل نہیں ہے اپنے اندر، حکمت نہیں ہے۔
برداشت نہیں ہے کہ برداشت کر لیں، اور فوراً سے بہک جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی نسبت اگر آپ اپنے والدین کو چیک کریں، اتنی زندگی انہوں نے گزاری ہے ماشاءاللہ، آج تک کبھی آپ نے ان کے بارے میں ایسی ویسی بات سنی ہو؟ تقریباً زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں، سب کی نہیں۔ الحمدللہ ان کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہیں۔ ادھر اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی چوٹ آ جائے، آدھی عوام اسے دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گی، اور آدھی جو بچے گی بیچاری وہ چیخوں سے سہم جائے گی جو باقی بچے بندے مار رہے ہوں گے۔ کیا ہے یہ؟ صبر نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم سچویشن کو ڈیل نہیں کر سکتے، ہینڈل نہیں کر سکتے، فیس نہیں کر سکتے۔ صحیح؟ تو ہم لوگوں نے بالکل سیلف کنٹرول کھو دیا اسی وجہ سے، کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں رہی کہ ہم تھوڑا بہت صبر کر سکیں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو آگے سے تھوڑا مضبوط بنائیں، ان کو عادت ہو کوئی ایسی ویسی چیز اگر دیکھ بھی لیں تو اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں، چاہے وہ برائی کی ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ بہرحال اب ہم احادیث کی روشنی میں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں رہتا، بالکل الگ تھلگ رہتا ہے، لیکن اگر کبھی اس کو کوئی ایذا پہنچ جائے لوگوں کی طرف سے تو صبر کرتا ہے۔ صحیح؟ ان پر صبر نہیں کرتا، یعنی ایک وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کے بھی نہیں رہتا لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو صبر بھی نہیں کرتا۔ صحیح؟ اب یہاں سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چلتا ہے انٹروورٹ کا، جو لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، بات چیت نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مقصد ہے، کوئی کام ہے کہ آپ کو وقت نہیں ملتا کہ آپ ہر کسی کے ساتھ بات کر سکیں تو اٹس اوکے، چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایویں میں بلا وجہ ہر وقت ناک چڑھا کے لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بہت بہترین سمجھا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے پتہ نہیں جیسے یہ بندہ کون سی کوئی یونیک ہستی ہے معاذاللہ، حالانکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر یہی وجہ وہ جو انٹروورٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف پہنچ جائے تو بالکل صبر نہیں کرتے، کسی نے کچھ کہا کیوں رونا دھونا شروع کر دینا۔ اور مجھے لگتا ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، جب ہم اکیلے رہتے ہیں تو پھر ہم خود کو بھی بعض اوقات نہیں برداشت کر پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی نا اس مومن کی جو دوسروں کے ساتھ رہتا ہے اور ملنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں پھر آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کے اندر تحمل آنا شروع ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تھوڑا بہت تھکا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، ایسے ابھی اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا بات کرنے کا، آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو، آپ کو دوسروں کی نفسیات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو دوسروں کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سب سے الگ تھلگ رہیں، کسی سے بات نہ کریں، بلا وجہ ہر وقت کونے خدروں میں گھستے رہیں، تو پھر آپ کیا صبر کر پائیں گے؟ صحیح؟ اسی طرح بالفرض اگر آپ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں، بھائی ہم تو ریلیٹیوز میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، یہ تو نہیں اسلام نے کہا کہ اگر آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کسی کو سیدھے منہ سلام بھی نہیں کر سکتی، آپ کسی سے مل بھی نہیں سکتی ہیں، آپ ملیں، آپ ان کو کھانا بھی دیں، پردے کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لڑکیاں خود کو پیک کر لیتی ہیں ایک طرح سے اور پھر اندر سے باہر ہی نہیں آتی۔ ظاہری بات ہے گھر میں اتنا زیادہ کام ہے، آپ اٹھ کے جائیں کام کروائیں پردے میں رہ کے۔ پردے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی اب میں نے جب تک گھر میں مہمان ہے گھر سے باہر ہی نکلنا اور مجھے سارا کھانا شانا لا کے یہیں میرے سامنے بیڈ پہ رکھا جائے۔ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا پسندیدہ چیز ہے، اور آپ دیکھیں اس سے بعض اوقات آپ کبھی دوسرے کی مدد کر پائیں گے، کبھی کوئی اور آپ کی مدد کر سکے گا، کتنے نیکی کے مواقع ہیں۔ آپ کسی سے سلام لے سکتے ہیں،
تب وہ آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ کسی کو برائی سے روک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کا زیادہ اجر ہے۔ جب آپ لوگوں سے ملیں گے ہی نہیں تو آپ انہیں دعویٰ کا کام کیسے کریں گے؟ داعیے دین کے لیے تو ضروری ہے یہ چیز کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی رہے اور ان کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر بھی کرے۔ اس کے علاوہ دیکھیں طالبات، جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حرام بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، صحیح، تو آپ اچھے طریقے سے رہیں۔ اگر آپ اکٹھے نہیں رہتے لیکن آپ ہفتے بعد یا مہینے بعد ملنے جاتے ہیں ریلیٹو سے، تو اچھے سے ملیں، صحیح۔ اس میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو بس طوفان مچا کے رکھ دیا پوری فیملی میں، انہوں نے یہ بات کی کیوں ہے، لڑائی شروع کر دینا۔ پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ۔ آپ میل جول بھی رکھیں اور صبر بھی کریں۔ اس کے علاوہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہمارے ہاں عجیب ایک الگ ہی طرح سے استعمال ہوتا ہے، ہم بعض اوقات عجوبہ سے لیتے ہیں اس چیز کو، کوئی انوکھی چیز۔ یعنی مومن کا معاملہ عجیب کیا، یعنی حیرت انگیز ہے، تعجب میں ڈالنے والا ہے۔ بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے، مومن کے علاوہ اور کوئی شخص اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا؟ اگر اسے خوشی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے اور خیر پاتا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور خیر حاصل کرتا ہے۔ اور مومن زندگی میں دو ہی حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو شکر کی حالت میں یا صبر کی حالت میں۔ ہمارا الٹ ہے، خوشی مل جائے تو ہمیں راس نہیں آتی، ہم کیا سمجھتے ہیں، زیادہ ہنس لیا تو رونا پڑے گا، زیادہ باتیں کر لیں تو اداس ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ فالتو ہنسے ہیں، اگر آپ نے فالتو باتیں کی ہیں تو اداسی کا آنا تو بنتا ہی ہے، کیونکہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کثرت الضحک تمیت القلب، حدیث ہے۔ کثرت سے ہنسنا، بلا وجہ ہنسنا، فالتو ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، خوشی آتی ہے ہم اسے مناتے بھی نہیں اچھے سے۔ عید آتی ہے تو ہم سوگ شروع کر لیتے ہیں، وہی عجیب سا دکھی گانے، دکھی سٹیٹس، اور لوگوں کے چھوڑ جانے پر اللہ کے بندوں جو خفا، بس وہ اس کو دفع کرو، چلا گیا تھا، انسان تھا، خیر ہے۔ بہت سے انسان آئے اور ایک دن وہ دنیا سے بھی جائے گا اور آپ بھی دنیا سے جائیں گے، تو پھر صبر کرنا سیکھیں، قبول کر لیں۔ لیکن ہم خوشی کے مواقع پر انہی چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہمارا سارا دھیان انہی چیزوں پہ ہوتا ہے، اور ہماری یوتھ اس کو بہت اچھا سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی بہت بڑی ہستی بن گئی ہوں، میں کوئی بہت بڑی شخصیت بن گئی ہوں، میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، آج عید کا دن ہے میں دکھی گانے لگا کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ گھر میں شادی ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، لیکن آپ خوشی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی کا موقع دیا، بجائے اس کے کہ آپ سوگ مناتے رہیں۔ صحیح، اپنے رویے بدلیں، اور یہ سمجھنا کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے مجھے اتنے پیسے مل گئے، اس لیے مجھے اتنی خوشی مل گئی، اس لیے میری زندگی میں یہ معاملہ ہو گیا۔ بھائی اللہ سے راضی رہو، اللہ کے بارے میں اچھا سوچو۔ ہم زندگی میں کسی کے بارے میں اتنی بدگمان نہیں ہوتے جتنا ہم اپنے رب سے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ اس کے علاوہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ کسی اور نے اس کو دھوکہ دے دیا، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، کچھ بھی وہ صبر کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اجر پاتا ہے۔ نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا۔ اچھا، یہ لفظ، یہ جملہ قابل غور ہے۔ پوری حدیث میں یوں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بعد توبہ کر سکو، نیک اعمال کر سکو، اور تم اپنی دعا کی وجہ سے محروم رہ جاؤ جو تم نے بد دعا کی طرح کی ہے۔
صحیح؟ تو یہ بہترین چیز ہے، اور ہو سکتا ہے تم ابھی غلط حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ آئندہ تمہارے حالات سنوار دے، تمہیں نیکی کی توفیق دے۔ یہ جملہ ہمارے ہاں بہت بولا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو مرنا اتنا آسان لگتا ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ واقعی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، جو ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں مر جاؤں، اور ایسے اسٹیٹس بھی لگا رہا ہوتا ہے میرے لیے بد دعا کرے معاذ اللہ، ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں میرے لیے بد دعا کرے معاذ اللہ۔ ان سے پوچھ کے دیکھیں جو مر گئے یہ زندگی کتنی قیمتی تھی، ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ کبھی بھی نہ اپنی اولادوں کو یہ کہیں کہ مر جا، خاص طور سے مائیں جب غصے میں ہوں، غصے میں بہتر ہے آپ اپنی زبان پر آگ کا انگارہ رکھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیں۔ ایک ماں کے لیے بہتر چیز ہے کہ وہ اپنی زبان پہ آگ کا انگارہ رکھ لے، اس میں بولنے کی سکت نہ رہے۔ اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں آپ، کیسی ماں ہیں آپ؟ ان کو ہر وقت کہنا مر جائے، خود کو بھی کہنا بس میں تو مر ہی جاؤں، میں تو بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، میں تو ان کا گھر سنبھال سنبھال کے تھک گئی ہوں، اب میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا کریں، یا اللہ میرے لیے یہ چیز مشکل ہے، اس کو میرے لیے آسان کر دیں، یا اللہ میرے لیے یہ چیز مشکل ہے، اس کو میرے لیے آسان کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ واویلا مچائیں۔ آئندہ کبھی بھی یہ جملہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کریں، کبھی بھی۔ اگر کسی نے کیا تو اللہ تعالیٰ سے اس پر توبہ کرے، استغفار کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں کہ جب میں اس کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی بہت عزیز فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرے ثواب کی نیت سے، تو پھر اس کو اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے دن کافی وین ڈالا معاذ اللہ، واویلا مچایا اور پتہ نہیں برے برے القابات لیے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ بس اب میرا صبر ہے۔ دیکھیں، کچھ عرصے بعد ہر انسان کو صبر آ جاتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ بھی ہو، 3 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن، خلاص حد 5 ماہ۔ آپ دیکھیں جو بیوہ کی عدت بھی رکھی گئی ہے وہ کم ہے، 5 ماہ سے بھی کم ہے، حد 5 ماہ تک، کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی بندہ دکھی ہے کسی غم کو لے کر کے، تو اس کا مطلب کہ وہ اس غم میں خود رہنا چاہ رہا ہے، اس نے اس کو نا ایک اپنا لائف سٹائل بنا لیا ہوا ہے، اور وہ بڑا خود کو ہیرو اور پتہ نہیں کیا کوئی بدماش سمجھتا ہے معاذ اللہ، کسی فلم کے ہیرو کی طرح، فلم کے بدماش کی طرح، کہ بس میں تو اب اسی دکھ میں رہوں گا، یا کسی بگڑے ہوئے شخص کی طرح سگریٹ پینا اور یہ سارے نشہ آور چیزیں استعمال کرنا، اور بڑا خود کو کول سمجھنا کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ یہ اس کی اپنی خطا ہے، ورنہ انسان اتنے عرصے میں ہر غم سے نکل آتا ہے۔ صحیح؟ تو اگر کبھی اس طرح ہو تو قبول کیا جائے، اللہ کی چیز تھی اللہ لے گیا، تھوڑی میری چیز تھی جو میں لڑ رہی ہوں یا میں واویلا ڈال رہی ہوں، میں بھی تو اسی کی ہوں، میں نے بھی تو اسی کے پاس جانا ہے کچھ عرصے میں خیر سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر کرے، آمین، ایمان کی حالت میں۔ تو یہ تو اللہ سے معاذ اللہ اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں، اللہ کی چیز تھی اللہ لے گیا، تھوڑی میری تھی، وہ تو اللہ نے دی تھی مجھے، جو کچھ مجھے دیا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جب چاہے اللہ وہ چیزیں مجھ سے لے جائے، میں کون ہوتی ہوں بولنے والی؟ آپ کے گھر میں ساتھ والوں نے سامان رکھا ہو الماری کی، بہن جی جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم واپس لے جائیں گے، تو کیا آپ رونا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں میرا الماری سے دل لگ گیا تھا، نہیں اب میں اس جگہ پہ کیا رکھوں گی، جگہ تو خالی ہوگی نا، آپ اسے لے جانے دیتے ہیں، یہ چیزیں تو اس کی تھی، اللہ نے بھی آپ کو ایک چیز دی، اب جب چاہے وہ چیز آپ سے لے لے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے یا اللہ کیوں لی، تو ابھی نہیں لینی تھی معاذ اللہ۔
ثابت سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، یعنی ابھی جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تب ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا ہر کچھ عرصے بعد انسان کو صبر آ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے. کھانا سبھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہننا شروع کر دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں دل میں تھوڑا بہت غم رہتا ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ آپ کی ہمیشہ تک رہے گی حتیٰ کہ آپ خود مر جائیں. لیکن پھر بھی جب پہلی بار غم پہنچے ادھر صبر کرنا ہی اصل صبر ہے. کسی نے مجھے باتیں سنائی بلا وجہ، اس نے مجھے برا بلا کہا، مجھے برا لگا کہ اس نے مجھے کیوں ایسے کہا، لیکن میں اس وقت چپ رہوں. یہ نہیں اس وقت اس کو خوب سنائی اور بعد میں کہا میرا تو صبر ہے. اچھا خاصا اپنا تسلی کرنے کے بعد آپ کہیں کہ میرا صبر ہے، یہ تو آپ خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ارد گرد والوں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب ایک اور اہم چیز ہم دیکھ لیتے ہیں. صبر ہونا چاہیے لیکن ظلم کو بڑھاوا نہ دیں. بالفرض اگر خدا نہ خواستہ فلسطین کے یہ حالات ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، ہم پہ بھی رحم کرے، تو کیا یہ صبر ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ عیاشی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مزے سے ان کی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں اور بس صبر کے نام پر سارا کچھ چل رہا ہے. یہ صبر تو نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ یہ پاکستانی صبر ہے. صبر یہ ہے آپ پہلے حق کی تلقین کریں اچھے الفاظ میں. دیکھیں آپ نے یہ الفاظ غلط استعمال کیے، آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے. شوہر کو بھی بتائیں بن کے دیکھیں آپ نے یہاں پر یہ غلط کیا ہے، آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. اب اس حق بتانے پر جو آپ کو مارا جائے، تکالیف دی جائے، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. یہ آپ کے لیے آزمائش ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کسی کو حق بتاؤ ہی نہ، کسی کی اصلاح نہ کرو، بس صبر کرتے جاؤ. کیا آپ اتنے خود غرض ہیں کہ آپ صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں؟ دوسروں کو بھی خیر خواہ بنیں اور ان کی غلطیاں ان کو بتائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں. ہمارے ہاں صرف صبر کہا جاتا ہے، بس صبر کرو صبر کرو، آنکھیں بند کر کے ہم ساری زندگی صبر میں گزارتے ہیں. یہی وجہ نہ ہمارے شوہر بہتر ہو پاتے ہیں، نہ ہمارے بیٹوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے. وہ بھی پھر وہی بنتے ہیں بڑے ہو کے کہ بیوی کو گالی کے سوا نہیں بلانا، گالی دے کے بلانا ہے اس کو. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، برداشت کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں حق کی تلقین کروں گی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. اس کے بعد جو مجھے اذیت پہنچے اس پر میں صبر کروں گی. صحیح؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. اپنا محاسبہ لازمن کیجیے گا. بارک اللہ.